اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم سورہ نمبر 8 یعنی 8ویں سورہ جو ہے سورہ الانفال، ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی پھر ہم ایک آیت پڑھیں گے۔ تو اب اس کا جو انٹروڈکشن ہے تعارف۔ In the previous introductions to the surahs, we have shown how each surah is a step or gradation in the teaching of the Quran. اس سے پہلے کی جو سورہ تھی جس کے تعارف تھے، مطلب تو ہر ایک سورہ جو آتی چلی جاتی ہے تو ہم ایک قدم جو ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں، درجات میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ڈگری میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اس سیکھ کو جاننے کے لیے، ٹیچنگ آف قرآن کو جاننے کے لیے ہم ہر سورے کے ساتھ ساتھ ہمارے قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو اور سمجھ میں آتا ہے نا۔ The first 7 سوراز جو کہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، شروع کی 7 سورے، جو سورہ آراف ہماری کمپلیٹ ہوئی، 7ویں سورہ تھی وہ، اور یہ 8ویں سورہ ہے۔ اور 7 سورے جو پہلے ہے شروعات کی جس کو ہم نے پڑھا، جس میں 7ویں جو سورہ آراف تھی جس میں سجدہ آیا پہلا، تو یہ 7 سورے جو ہیں یہ ہے comprising a little less than 1/3 of the Quran. Form a gradation sketching the early religious history of man and leading up to the formation of the new ummah or community of the holy messenger. تو یہ 7 سورے جو ہے یہ قرآن کا 1/3، اس سے تھوڑا سا کم سمجھو، تھوڑا سا کم، لیکن نیئرلی 1/3 قرآن ہے وہ، 1/3۔ پھر اس کے اندر ہم درجات بائی درجات بڑھتے جاتے ہیں ہمارے، یعنی کہ مطلب ہم کو ایک ایک کر کے ہم اس کی ڈگری اور بائی سٹیج ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر ارلی ہسٹری جو تھی انسان کی، ریلیجس ہسٹری، دنیا کا اتہاس نہیں، ہم کو دین کا اتہاس جو ہے وہ، تو وہ کیا تھا اس کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پھر آگے جو نئی امت اب بن رہی ہے اور اس کے جو لیڈنگ جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نئی ایک امت، نئی ایک کمیونٹی بن رہی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ ناؤ وی بگن اندر گریڈیشن، اور اب ہم ایک نیا اور مطلب جو ہے درجات کا، یعنی کہ وہی ڈگری، نئی ڈگری، وہ اب ہم شروع کر رہے ہیں، کنسولیڈیٹنگ دیٹ امہ اینڈ directing us as to various phases in our new collective life. اس کو مضبوط کرنا امت کو، اور اس کو ڈائریکشن دیتے نا، تو ہم کو اس کے اندر دشا ملتی ہے، مینس رخ، جو دوسرے یعنی کہ مطلب الگ الگ طرح کے مرحلوں کا، حالات کا، اور یہ جو نئی ہماری جو کلیکٹیو لائف ہے، یعنی کہ جو نئی ہماری زندگی ہے ابھی، جیسے اسلام، اس میں ان دس چیپٹر وی ہیو دا لیسنز آف دا بیٹل آف بدر انفورسڈ ان دیئر لارجر ایسپیکٹس۔ تو اس سورہ انفال کے اندر ہم کو جنگ بدر جو ہے اس کے کچھ ایسے پہلو خاص بڑے وہ ہمارے سامنے لائے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے تھوڑے وقت کے بعد ہی۔ تو اس کا نمبر 1 جو ہے دا کوشچن آف وار بوٹی، یعنی جو اسپوائلس آف وار ہے، یعنی جو مال غنیمت جو مطلب ہاتھ آتا ہے جنگ کے بعد، تو جو جیتنے والی پارٹی رہتی ہے اس کو ہارنے والی کا مال مل جاتا ہے، سب مل جاتا ہے، اسلحہ ملتا ہے، پھر ان کے تمام گھوڑے، اونٹ اور ان کے سب مطلب اور بھی جو بھی سامان، وہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ تو وہ ہے مطلب اس کا سوال کہ وہ جو ہے مطلب مال غنیمت جو ہے، بوٹی آف وار، اس کو کیا کرنا ہے۔ پھر نمبر 2 دا ٹرو ورچوز نیسسری فار فائٹنگ دا گڈ فائٹ، کیونکہ جو اصلی جس کو کہتے ہیں نا جو صحیح، جیسے نیکی بولو
یا مطلب اچھی کوالٹی، اچھی صفت کہ جو مطلب رائٹ چیز کرے اور رانگ سے اپنے آپ کو مطلب بچائے، وہ بہت ضروری ہے اگر تم ایک اچھی فائٹ کر رہے، یعنی ایک اچھی جنگ اگر کر رہے، کیونکہ ایک ہوتی ہے دنیا کے مال کے لیے جنگ کہ بھئی ان کی پورے یہ ملک کو ہڑپ لو، یا اس ملک کے اندر بہت ہی اچھا سب اگتا ہے تو اس کو زیادہ مطلب لے لو، یا کہیں پر ٹورسٹ لوگوں کا جو ہے اس کی وجہ سے بہت انکم ہے تو وہ جگہ کو ہڑپ لو، اور یا تو اسی طرح سے چلتا ہے کہ کہیں آئل نکل رہا ہے تو وہ جگہ کو ہڑپ لو، وہ سب دنیاوی فائدے۔ یہاں پر دنیاوی فائدے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر وہ فائٹ جو ایک اچھی فائٹ جو اللہ کے لیے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر اچھی خوبیاں بھی ہو۔ نمبر 3، وکٹری اگینسٹ آڈز، یعنی ایک ایسی فتح کہ جو تم بولو گے کہ اگر ایک بندے کے سامنے اگر 3 بندے کھڑے ہیں مطلب جنگ کرنے کے لیے، ایک کے سامنے 3 کھڑے تو 3 گنا ہو گئے نا، تو یہ آڈ ہو گیا ایک دم، تو اس میں اگر تمہیں کامیابی مطلب وکٹری مل گئی، فتح۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہے کلیمنسی اینڈ کنسیڈریشن فار ونز اون اینڈ فار ادرز ان دا آور آف وکٹری، یعنی جب تمہاری جیت ہو رہی ہو تب بھی تمہارے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی، دوسروں کے لیے کائنڈنس ہونا ہی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اپنے مد نظر رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کی، سب کے لیے تم کو پورا کنسیڈریشن ہونا چاہیے۔ جیت ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب بھلا دو اور وہ جیت کے نشے میں آ جاؤ۔ ایز ریگارڈز بوٹی ٹیکن ان بیٹل، the first point to note is that should never be our sole aim in war، یعنی ہمارا جنگ کرنے کا اصلی مقصد یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے صرف مال غنیمت کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ It is only an accidental circumstance، یعنی اگر تمہیں مال غنیمت مل گیا ہے، بوٹی آف وار مل گئی ہے، تو وہ ایک بولتے نا سڈن گین ہے، وہ یعنی کہ اچانک سے آ گرا، یعنی تمہارے پاس آ کے، یعنی ایک اچانک سے وہ تمہیں مل گیا، تو لیکن وہ مل گیا لیکن اس کی خاطر تم جنگ نہیں کر رہے ہو، تو وہ ایک ایسا ایکسیڈنٹل سرکمسٹانس ہے، a sort of windfall، جیسے کہ انسان جو ہے اس کو اس طرح سے کوئی چیز مل جائے جیسے کسی کا جیک پاٹ نکل جائے، یعنی اس کو بولتے ہیں نا کہ جیسے تم نے امید نہیں کیا تھا اور مل گیا۔ سیکنڈلی، نو سولجر اور ٹروپ ہیز اینی پرائر رائٹ ٹو اٹ، اور دوسرا پوائنٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مطلب فوجی کا یا کسی بھی ٹروپ کا، یعنی جو بھی پورے جنگ کے جو بھی پورے کے پوری آرمی اور جو بھی اس کے الگ الگ جو ٹروپ ہوتے ہیں بنے، ان کا کسی کا بھی یہ حق نہیں ہے۔ اور رائچیس وار از اے کمیونٹی افیئر، یعنی اگر ایک حق کے اوپر تم ہوتے ہوئے جنگ کرتے ہو تو وہ تو پوری ایک اپنی کمیونٹی، پوری امت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اینڈ اینی ایکسیشنز ریزلٹنگ فرام اٹ بلانگ ٹو اللہ، اور اس میں سے کوئی بھی تمہیں مطلب مل جائے فائدہ یا جو بھی بوٹی، تو وہ سب جو ہے اس کے اوپر صرف اور صرف وہ اللہ کا ہے۔ تھرڈلی، تیسرا پوائنٹ، certain equitable principles of division should be laid down to check human greed and selfishness۔ انسان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بہت ہی یعنی اس کے اندر لالچ ہوتی ہے دنیاوی چیزوں کے لیے، اور پھر اس کے اندر وہ لالچ، وہ ہوس، اور پھر سیلفشنس کہ مجھے ملے میں لے لوں، یہ تو وہ جو ہے اب اس کو بھی تم کو چیک میں لانا پڑے گا نا، تو اسی لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ایک نظام قائم کرنا پڑے گا اس کی تقسیم کا، کہ اس کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ A fifth share goes to the imam، اور 5واں حصہ امام کو جاتا ہے، 5واں حصہ جو امام یعنی تمہارا جو لیڈر ہے۔ And he can use it at his discretion for his own expenses and for the relief of the poor
and suffering and the orphans and widows. تو یہ جو ہے جو بھی مطلب جیسے امام ہیں اور ان کے لیے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب سب سے پہلے یہ جو بوٹی جو ہے مال غنیمت اس کو لینے کا بھی مطلب سب سے پہلے جو اللہ نے یہ حق جو دیا مطلب یہ فیور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اللہ نے اور ان کی امت کو. تو وہ اپنے حساب سے یعنی اپنے اس کا اختیار ہے اس کے اوپر کہ وہ جسے اپنا خود کا خرچہ نکالے اس میں سے اور غریبوں کے لیے ان کی اگر تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے یتیم بیوہ ان کے لیے وہ یوز کرے وہ ان کے اوپر ہے. The remainder was divided. باقی بچا ہوا جو ہے اس کو حصے بکھرے حصے بانٹے کر دو. According to the Prophet's practice, not only among those who were actually in the fight physically. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کیا کرتے تھے کہ جو لوگ نے جنگ میں حصہ لیا ہے اور اپنی جان سے اس میں موجود ہیں ان کے لیے صرف نہیں ہے وہ یعنی صرف اور صرف ان کو ملے اور جو پیچھے رہ گئے ان کو نہ ملے ایسا نہیں. But all who were in the enterprise, جو کوئی بھی اس جد و جہد میں اس آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ تھے ان سب کو ملنا چاہیے. ینگ اینڈ اولڈ چاہے وہ جوان بچے بھی ہو ینگ بھی ہو اور بوڑھے بھی ہو وہ نہیں آئے ہیں اگر جنگ کے اندر اس کے باوجود بھی چونکہ وہ لوگ حصہ تھے اس پوری جد و جہد میں تو وہ لوگوں کا بھی اندر شیئر ہے. provided they loyally did some duty یعنی assigned to them ان کو جو کچھ بھی ڈیوٹی دی گئی تھی کہ بھئی تم یہ کرنا اور دیکھو تم یہ کرنا تو وہ تمام ڈیوٹی جو ان کو سپرد کی گئی تھی اگر وہ اس کو ایمانداری کے ساتھ کریں تو. fourthly there should be no disputes اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں حجت اور لڑائی نہیں ہونی چاہیے as they interfere with internal discipline and harmony کیونکہ جب اس طرح کی تو میں ہوتی ہے تو پھر جو اندرونی جو ایک ڈسپلن ہے ایک نظم ہے اس کو وہ اس کے اندر وہ خلل ڈالتی ہے اور جو ایک سکون ہے ایک پیس ہے ہارمنی ہے اس کو بھی اس میں بھی خلل ڈالتی ہے کہ آپس میں ہی لوگ لڑ رہے ہیں نا بوٹی کے لیے وہ غلط ہے. As regards the military virtues, which are the types of virtues throughout life, we are shown by an analysis of the incident of Badr how against the greatest odds Allah's help will give the victory if men are fighting not for themselves but for the sacred cause of Allah. اور جو بھی جیسے جنگ کے اندر یا جو ملٹری ہے پوری اس کے جو صحیح طریقے سے مطلب ہونا چاہیے نا کہ اس کے صحیح مطلب اس کے اندر ہونی چاہیے فضیلت نیکی وغیرہ سب وہ صحیح ہونی چاہیے کیونکہ وہی چیز ہے جو ہماری زندگی کے لیے بھی ضروری ہے. اور ہم کو اس چیز کو جنگ بدر کا جو یہ واقعہ ہے اس کو اگر تم اس کے اوپر غور و فکر کرو اس کا انالیسس کرو تو تمہیں یہ پتا چلے گا کہ بہت بڑا آڈ تھا یعنی کہ ایک طرف اتنے سے لوگ 130 ایک طرف 1000 لوگ تو یعنی اتنے آڈ کے باوجود بھی کہ اللہ کی مدد آئی اور ان کو فتح ملی اور وہ لوگ کوئی اپنے مقصد کے لیے نہیں جنگ کر رہے تھے بلکہ وہ لوگ اللہ کے بہت ہی محترم کاز کے لیے اللہ کے لیے جنگ کر رہے تھے. And directions are given for treatment of prisoners and for maintaining the solidarity of the Muslim community. اور اس بات کے اوپر بھی بتایا جاتا ہے کہ جو بھی قیدی ہیں جنگ کے اندر سے جو قیدی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے. تم اپنا منمانی کوئی بھی برتاؤ نہیں کر سکتے اور یہ کہ تم کو اپنی مسلم امہ جو ہے اس کو کس طرح سے مضبوط بنانا ہے اس کی جو اس کو مینٹین کرنا ہے اس کو
اس کی بھی تم کو ہدایت دی جاتی ہے. دا ڈیٹ آف دس سورہ از شارٹلی آفٹر دا بیٹل آف بدر، یعنی کہ جنگ بدر کے تھوڑے سے وقفے کے بعد ہی یہ سورہ نازل ہوئی. وچ واز فاٹ آن فرائیڈے. جنگ بدر جو تھی وہ جمعہ کے دن یہ جنگ جو لڑی گئی تھی. دا 17th آف رمضان اور 17 رمضان ان دا سیکنڈ ایئر آف دا ہجرہ، اور ہجری ایئر جو تھا سال دوسرا. A short account of the battle is given in note 352 سورہ آل عمران آیت نمبر 13. تو اس کے اندر بھی جنگ بدر کا تھوڑا دیا ہوا ہے. اور سمری جو ہے اس سورے کی، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 19 کے بیچ میں جو کہا گیا ہے وہ ہے all booty is really at the disposal of Allah's messenger under directions from Allah. کہ اللہ کی ہدایت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مال غنیمت ہے اس کو کس طرح سے سب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، وہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ کیا. Men of faith accept and obey these directions with cheerfulness. جو بھی ایمان والے لوگ ہیں، مومنین، وہ اس بات کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری بھی کرتے ہیں خوشی خوشی، جو بھی اللہ نے بولا. اس میں تم لڑم لڑی یا مطلب بحثم بحثی نہیں کر رہے تھے، نہیں یہ ہم کو اتنا ملنا چاہیے تھا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے یوں کیا، یہ سب وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ایمان والے جو لوگ ہیں مومنین، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، خوشی خوشی ہر بات کو قبول کریں گے. وکٹری اینڈ دا پرائز آف وکٹری کم فرام اللہ، یعنی کہ جو فتح ہے، فتوحات اور جو فتح کی جو انعامات ہے وہ بھی اللہ کے پاس سے آتے ہیں. ایز واز پرووڈ ایٹ بدر، بدر میں جس طرح سے اس کو اللہ نے مطلب اس کا تم کو ثبوت ملتا ہے. پھر ہے آیت نمبر 20 سے لے کے 37 جو ہے، اس میں جو چیز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اوبیڈینس اینڈ انٹیلیجنٹ ڈسپلن، یعنی کہ بہت فرما برداری اور بہت ہی اچھا نظام قائم کرنا، بہت ہی ذہانت کے تھرو، اور زیل، فیتھ اینڈ گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ، اور جو جوش خروش، ایمان، شکر گزاری اللہ کی are the true passports to success and protection from the assaults of evil. تو یہ ہے اصلی جس کو کہتے ہیں نا پاسپورٹ، جو ہے جو فتح کی طرف، کامیابی کی طرف. اور جو شیطان ہے، شیطانی جو لوگ ہیں، ان سے حفاظت کے لیے، ان کے حملے سے بچنے کے لیے بھی یہ تمام چیزیں ہیں کہ فرما برداری اور یہ تمام نظام، ڈسپلین ہونا چاہیے، اور پھر جوش اور ایمان اور شکر گزاری اللہ کی. ایول ول بی پائلڈ اپ ود ایول اینڈ ڈسٹرائڈ. ایول جو ہے اس کو دوسرے ایول اس کے اوپر رکھے جائیں گے، پھر اس کے اوپر تیسرے ایول یعنی پائلڈ اپ کریں گے ون اپون اندر، اس کو رکھتے چلے جائیں گے ایول کو، اور پھر ان سب کو ملا کے جیسے بولتے ہیں نا لکڑیاں جمع کرو اور اس کو آگ لگا دو تو وہ سب کے سب ڈسٹروائے ہو گیا، جل گیا. ویسے ہی ایول پہ ایول کو پائل اپ کر کے اور اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کا خاتمہ، اس کی تباہی. پھر ہے نیکسٹ 38 نمبر کی آیت سے لے کے 64 نمبر کی آیت تک. دا بیٹل آف بدر واز اے ٹیسٹنگ ٹائم. آزمائش کا وقت تھا جنگ بدر. اینڈ شوڈ ہاؤ ورچو اینڈ ویلر کین کانکر اگینسٹ آڈز. کہ انسان کے اندر بہت ہی اچھی یعنی کہ جو صفت، اچھی کوالٹی ہونی چاہیے کہ جیسے جو انسان صحیح رائٹ چیز کرے اور غلط چیز سے اپنے آپ کو روکے، بچے اس سے، غلط چیز سے. اور اس کی ہمت اور اس کی طاقت، ہمت جس نے اس کو اتنے بڑے آڈ سے جتایا. پھر ہے اسٹیڈ فاسٹنس اینڈ اوبیڈینس، یعنی کہ صبر، تحمل، فرما برداری، یہ بھی ضروری ہے. فیتھ یعنی ایمان، کریج، ہمت، اینڈ فیئرلیسنس کہ بے خوف ہونا، ڈرنا نہیں. ڈیو پریپریشن اینڈ فری ایکسپینڈیچر آف ریسورسز، اور تم پوری تیاری کرو اور جو بھی جو خرچہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے
وہ تمام اور جو بھی قوتیں ہیں وہ سب کا استعمال کرو فری ہو کے، دل کھول کے. These are expected from you by Allah and His help is all sufficient. یہ تمام چیزوں کی اللہ تم سے امید رکھتا ہے، اور پھر اللہ کی جو ہیلپ ہے وہ کافی ہے بندے کے لیے، ہم سب کے لیے. پھر لاسٹ ہے کہ 65 نمبر سے لے کے 75 تک، کیونکہ اس سورے میں 75 آیت ہے، تو اس کے بیچ کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایون 10-fold odds against you do not count if you are fighting for truth and faith against enemies of truth and faith. 10 گنا بھی اگر تم سے زیادہ ہو نا، کہ ایک بندہ 10 کے ساتھ لڑ رہا ہے، یعنی 10 بندے جو ہے وہ ایک کو مار رہے اور وہ ایک 10 کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اگر 10 گنا بھی اگر ہو لیکن تم حق کی لڑائی کر رہے ہو ایمان کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ جو حق اور ایمان کے دشمن ہیں، تو وہ 1 سے 10، ایک کے سامنے 10 بھی اگر کھڑے تو بھی مطلب اس کے اندر اللہ جو ہے ان کی ہی فتح ہوئے گی. بٹ ریمبر کلیمنسی اینڈ کنسیڈریشن ان دا آور آف وکٹری. چاہے تمہاری جیت اگر ہو جاتی ہے تو اپنی جو مطلب دوسروں کے لیے ہمدردی اور دوسروں کے مطلب خیال یہ رکھنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، یعنی کہ جو رحم اور اس کا احساس بہت ضروری ہے. اگر تم مطلب جیت پر ہو تو اس گھڑی، وہ گھڑی جو جیت کی ہوتی ہے اس میں بندہ ایک دم ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ مطلب اس کا ہوش ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سورہ انفال جو ہے وہ یہ تمام چیزوں پہ بیسڈ ہے.